بنے گا اب اس کیس میں؟ 22 کو کیا ہوگا؟ دیکھیے اگر جس طرح عدالت نے آج آبزرویشنز میں اور ریمارکس میں یہ بات کی ہے کہ ہم کرمنل پروسیڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ تو بڑا کرسٹل کلیئر اب ہو رہا ہے کہ جو عمران خان ہے وہ اپنی ضد پہ کھڑے ہیں، اور جو اپالوجی انکنڈیشنل اپالوجی جو دی جاتی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹس میں، اب بات پھر وہیں پہ اس طرف آ جاتی ہے کہ ماضی میں جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکے ہیں، جس میں طلال چودھری کا کیس ہے، دانیال عزیز کا کیس ہے، فردوس عاشق اوان کا کیس ہے، اور اس طرح کے کیسز ہیں جس میں یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکے ہیں کہ انکنڈیشنل اپالوجی کے باوجود بھی آپ کی اپالوجی ایکسیپٹ نہیں کی گئی، اور اس کے بعد آپ کو مطلب انہوں نے اس کی بیسس کے اوپر جو سزا بھی سنا دی جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کی ہوتی ہیں۔ تو یہ اب خان صاحب کے خدشات تو یہ ہیں کہ انہوں نے ریڈ لائن تو کراس کی ہے، انہوں نے سیدھی سی دھمکی لگائی تھی جج صاحبہ کو، اب وہ اس تذبذب کا شکار ہیں کہ اگر میں انکنڈیشنل اپالوجی کی طرف جاتا ہوں تو یقیناً پھر مجھے یہ ہوگا کہ وہ جو 3 کیسز ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے، جو میرے خیال سے اس وقت شاید ثاقب نثار صاحب تھے اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ، یا شاید کو اور تھے، جنہوں نے یہ دانیال عزیز کو اور طلال چودھری کو یہ سزائیں سنائی تھیں، تو اب اس وقت پھر اگر وہ سزائیں سنائی گی تو ظاہر ہے وہ ثاقب نثار صاحب تو اس وقت کافی زیادہ چیزوں کو دیکھتے بھی تھے، اور عمران خان ان کے فیصلوں کو بہت اپریشیٹ بھی آج کیا کرتے جو تھے۔ عدالت تو نے شاید اب وہی تحریری فیصلے حکم نامہ عمران خان جاری صاحب کیا کی ہے نا لیگل سر ٹیم۔ رانجھا صاحب، اس کے اندر انہوں نے پی ایل ڈی 1998 شاہد اورکزئی ورسز پی ایم ایل این اس کا بھی حوالہ دیا ہے، نہال ہاشمی کے کیس کا بھی حوالہ دیا ہے، طلال چودھری والے کیس کا بھی حوالہ دیا ہے، اور فردوس عاشق اوان کے کیس کا بھی حوالہ دیا ہے۔ تو یہ کیسوں کی لسٹ لمبی ہے، یہ معاملہ سنگین ہے، مجھے لگتا ہے کہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں عمران خان اس کو۔ جی اچھا، اب دوسری بات یہ تو ان کا ایک عمران کا جو پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے، یا تو وہ لیگل ٹیم کی بات سنیں، لیگل ٹیم کی وہ سننے والے نہیں ہیں، وہ کسی کی بھی سننے والے نہیں ہیں، وہ ایک کیفیت ہے، ذہنی کیفیت، جس کے بیچ میں ان کے علاوہ باقی سب کو نہ علم ہے، نہ سب اتنے زیادہ امانت دار ہیں، نہ اتنا کسی کو ان سے زیادہ کسی کو سیاسی اسٹریٹجی آتی ہے، اور نہ ہی اس سے زیادہ لیگل اسٹریٹجی آتی ہے۔ اگر تو وہ اپنے وکلاء کی بات سنیں، ان کے پاس آپشنز کوئی بھی نہیں، ان کے پاس بڑی لمیٹڈ سی آپشنز ہیں، یا ڈس ایگری کریں اور یا ایگری کریں کہ انہوں نے کنٹیمپٹ کی ہے اور وہ معافی مانگتے ہیں، اور یا ڈس ایگری کریں کہ انہوں نے کنٹیمپٹ نہیں کی اور وہ اس طریقے سے اپولوجائز نہیں کرنا چاہتے۔ دیر از نو ان بٹوین، کوئی گرے ایریا نہیں ہے، اس میں بڑی کلیئرٹی ہے، اور جج صاحب ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، تو ہو سکتا ہے کہ جو عدالت نے یہ جو فیصلوں کی ایک لسٹ شائع کی ہے اپنے پچھلے فیصلے میں، وہ اس کی روشنی میں عدالت کوئی فیصلہ کرنے پہ پہنچ جائے عدالت عظمیٰ کے فیصلوں کی بنیاد پر۔ لیکن یہاں پر خان صاحب میرے خیال سے اپنے وکیلوں کی بھی بات نہیں مان رہے، جس طرح وہ اپنے دوستوں کی بھی بات نہیں مانا کرتے، اور ماضی میں یہ چیز گواہ ہے اکبر ایس بابر سے نہال لے ہاشمی کے والے آج کیس میں تک کتنے جب دوست ہیں نہال عمران خان ہاشمی نے صاحب کے۔ معافی مانگی تھی تو پھر کیا ہوا تھا رانجھا صاحب؟ نہال ہاشمی کی معافی قبول ہو گئی تھی؟ سر سزا سنا دی گئی تھی نا، طلال چودھری صاحب نے بھی کیا تھا، ان کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ نہال ہاشمی کی معافی قبول نہیں ہوئی تھی نا، معافی تو ریجیکٹ ہو گئی، طلال کی بھی معافی قبول نہیں نہیں ہوئی۔ معافی قبول ہوئی تھی، دانیال عزیز کی تو بھی یہ شاید نہیں ہوئی تھی، یہ اور دانیال نے آئی تھنک معافی اپولوجی جی تو سبمٹ نہیں تھی کی، اس نے اپولوجائز نہیں تھا کیا، لیکن یہ باقی دونوں نے جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ نہال ہاشمی کی اپولوجی کے اوپر تو بڑا سخت موقف تھا عدالت کا۔